حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم مقام ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ ان کا بچپن، جوانی اور نبوت کا دور انسانیت کے لیے صبر اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ حضرت موسیٰ کا پیدا ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ہر اسرائیل کے لڑکے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان تھیں، مگر اللہ پر ان کا توکل مضبوط تھا۔ اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا، اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو نیل ندی میں بہا دیتی ہیں۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ نیل ندی میں بہتی ٹوکری کو فرعون کے محل کے قریب روک دیا گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے اس بچے کو دیکھا اور اس کے پیار میں ڈوب گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے ہمیں پالنے دو۔ فرعون نے اسے منظور کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی جہاں ان کا دشمن رہتا تھا۔ جوانی کا دور۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہیں اپنی اصلی قوم اور بنی اسرائیل پر ہو رہے ظلم کا علم ہوا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری سپاہی ایک اسرائیلی شخص کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے بچانے کی کوشش کی اور غلطی سے سپاہی کی موت ہو گئی۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون نے موسیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہیں حضرت شعیب علیہ السلام ملے۔ انہوں نے موسیٰ کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے کئی سال مدین میں گزارے۔ نبوت کا ملنا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دور پہاڑ کے پاس انہوں نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور نبوت عطا کی۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی قوم کو فرعون کے ظلموں سے آزاد کراؤ۔ اللہ نے انہیں 2 چمتکار دیے۔ ان کی لاٹھی اجگر بن جاتی تھی، ان کا ہاتھ سفید اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور جادوگروں کو بلا کر ان کے چمتکار کا مقابلہ کرنے کی بات کہی۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو سانپ بن گئی، مگر جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اجگر بن کر سب سانپوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا چمتکار ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ فرعون اس بات پر غصے سے بوکھلا گیا اور اس نے جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی آفتیں بھیجی۔ ندیوں کا پانی خون بن گیا، ٹڈیوں کا حملہ ہوا، ان کے گھروں میں اندھیرا چھا گیا۔ آخر کار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جلد ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ دریا کا چمتکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون کی فوج قریب تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی دریا پر ماری۔ پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل سوکھی زمین پر چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا تو پانی دوبارہ جڑ گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ سبق۔ فرعون کا گھمنڈ اور ظلم ختم ہو گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔
تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے سپورٹ ملتی ہے۔ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ میری اگلی کہانی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔